حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا، تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو؟ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ، کیسے مجھے یہ تانا۔ دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے؟ ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا۔ بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں، ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے کہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہو آپ ان سے، عقیدت جتنی بھی کرتے ہو، ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبدالکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے، لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے۔ کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ، مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی۔ ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے، سب کی پیشانیاں جھکتی۔ یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے، اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا، جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی، اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے، کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے۔ 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا، اور اس کا نام بھی اکبر تھا، نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ میرے عزیزو، ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ، لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس، بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا، صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الف ثانی کھڑا ہو گیا، کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر۔ حد ہو گئی میرے عزیزو، بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا، اور جھکانے کے لیے اس نے